السلام علیکم۔ قسط نمبر 2 سلطان ملک شاہ سلجوقی کی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب ارسلان قیمۃاللہ برقس اور بدران کے ساتھ لشکرگاہ کی طرف چلا جائے گا۔ تم یہاں سے سیدھے ارسلان کی حویلی میں خمود سے ملو اور یہ جو ہمارے درمیان گفتگو ہوئی ہے اس سے آگاہ کر دو تاکہ وہ اس حویلی کو اپنی حویلی سمجھ کر قیام کرتا رہے، اور اسے بھی خبر ہو چکی ہوگی کہ حویلی کا مالک ارسلان لوٹ چکا ہے، اور شاید اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہو کہ حویلی اسے خالی کرنا پڑے گی اور وہ باغ کے ٹھیکے سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ تم اس سے ملو اور اسے ڈھار دو کہ وہ بدستور حویلی میں ہی رہے اور باغ کا ٹھیکہ بھی اس کے پاس رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان اٹھا اور اپنے محافظ دستے کے ساتھ چلا گیا۔ قیمۃاللہ برقس اور بدران بھی ارسلان کو لے کر لشکرگاہ کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ نظام الملک توسیع اور ام الخیام شہر کا رخ کر رہے تھے۔ نظام الملک توسیع تاریخ اسلام کی ایک اہم شخصیت ہیں۔ یہ سلجوقی سلطنت کا وزیر کبیر تھا۔ اس کا نام حسن بن علی تھا، لیکن تاریخ میں یہ نظام الملک توسیع کے نام سے مشہور ہوا۔ ایران کے مشہور تاریخی شہر طوس کے ایک قصبے نوقان میں پیدا ہوا۔ باپ کا نام علی اور ماں کا نام زمرد خاتون تھا۔ آباء و اجداد کا پیشہ کھیتی باڑی کرنا تھا۔ خواجہ نے ابتدائی تعلیم گھر پر اور مقامی مکتب میں حاصل کی۔ 11 برس کی عمر میں اس نے نہ صرف فقہ و حدیث کے ابتدائی مسائل پر عبور حاصل کر لیا بلکہ قرآن مقدس بھی حفظ کر لیا۔ اس کے بعد وہ نیشاپور جا کر امام موفق کی مشہور زمانہ درسگاہ میں داخل ہو گیا اور 4 برس میں جملہ دینی علوم میں درجہ کجر حاصل کر لیا۔ نیشاپور میں امام موفق سے سند فضیلت حاصل کرنے کے بعد خواجہ نے بخارا کا رخ کیا۔ یہ شہر بھی اس زمانے میں علم کا مرکز تھا۔ خواجہ نے بخارا کے دارالعلوم سے مختلف علوم و فنون کی تکمیل کی، پھر وہاں سے مرو اور ماوراء النہر ہوتا ہوا غزنی پہنچا۔ یہاں اس نے حساب اور انشاء میں مہارت حاصل کی۔ چند سال خراسان میں قیام کیا۔ اس کے بعد بلخ پہنچا۔ اس زمانے میں بلخ کا حاکم سلطان ملک شاہ سلجوقی کا دادا تھا۔ اس نے خواجہ کا جوہر کامل دیکھ کر اپنے ہاں کاتب مقرر کر دیا۔ یہی عہدہ خواجہ کی آئندہ ترقیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مرور وقت کے ساتھ نظام الملک توسیع نے اپنے آپ کو ملک شاہ سلجوقی کے والد محترم سلطان الپ ارسلان کے ساتھ منسلک کر لیا۔ سلطان الپ ارسلان نے امور وزارت کو نظام الملک کے سپرد کیا، ساتھ ہی اس نے اپنے ولی عہد ملک شاہ سلجوقی کا اتالق بھی خواجہ کو مقرر کیا۔ سلطان الپ ارسلان کے بعد ملک شاہ سلجوقی جب تخت نشین ہوا تو اسے اپنی سلطنت کی بنیادیں مستحکم کرنے کے لیے زبردست جدوجہد کرنا پڑی۔ چنانچہ ملک شاہ نے نظام الملک توسیع کو وزیر سلطنت ہی نہیں بلکہ تمام سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا تھا۔ نظام الملک توسیع کا سب سے بڑا کارنامہ جس نے اسے شہرت دوام عطا کی وہ نظامیہ بغداد کی بنیاد ہے۔ یہ ایک عظیم الشان اسلامی جامع علوم یعنی یونیورسٹی تھی جس نے تمام ملک میں علم و مہارت کے دریا بہا دیے۔ اس کے ماتحت نیشاپور، طوس، اصفہان، حوامل، مرو، بصرہ، ہرات، بلخ وغیرہ میں بھی عظیم الشان مدارس قائم ہوئے اور صدیوں تک اسلامی علوم و فنون کا مرکز بنے رہے۔ جہاں تک ام الخیام کا تعلق ہے تو اس کا شمار سلجوقی عہد کے اہل کمال سے ہوتا ہے۔
وہ اپنے دور کا ایک بہترین شاعر، عمدہ فلسفی، ایک کامیاب طبیب، عمدہ ریاضی دان، عالم دان، نامور ستارہ شناس اور سرکردہ ہیئت دان تھا۔ اس کا اصل نام عمر الخیام تخلص تھا۔ باپ کا نام ابراہیم تھا۔ بزرگوں کا پیشہ جامہ بانی تھا۔ خیام کا باپ ابراہیم پہلے جامہ بانی کرتا تھا، بعد میں اس نے خیمہ دوزی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ اسی نسبت سے ابراہیم خیام یا خیامی مشہور ہو گیا۔ عمر نے خود تو آبائی پیشے کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، البتہ اس کی نسبت سے اپنا تخلص قیام ضرور رکھ لیا۔ خیام نشاپور میں پیدا ہوا۔ بچپن کے حالات معلوم نہ ہی اس کی تعلیم و تربیت کا پورا حال معلوم ہے، لیکن مقرر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو علوم فقہ، حدیث اور قرات وغیرہ میں قدرت حاصل تھی۔ نظام الملک توسی کی طرح اس نے بھی نشاپور کے امام موافق نشاپوری کے ہاں علوم و فنون کی تکمیل کی۔ اس زمانے میں خیام کے والد کا انتقال ہو گیا اور اسے وسائل معیشت کی تلاش میں سرگرداں ہونا پڑا۔ اس وقت نظام الملک توسی الپ ارسلان کا مستقل وزیر بن چکا تھا۔ اس کے علم و فضل اور علماء پروری کا بڑا چرچا تھا۔ اس کے دربار علم و فن کا مرجع بنتا جا رہا تھا۔ چنانچہ خیام بھی نظام الملک کی ملاقات کے لیے مرو پہنچا۔ خواجہ نے اس کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا اور خیام کو استدعا پر اس کا معقول وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے علمی مشاغل جاری رکھے۔ معاش کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد خیام نے اپنے آپ کو تحقیق و تصنیف کے لیے وقف کر دیا۔ خیام نے 3 سال کی محنت شاقہ کے بعد اصطلاح تقویم کا کام نہایت محنت سے پورا کیا۔ سلطان ملک شاہ نے اس کو شرف قبولیت بخشا اور تمام ممالک محروسہ میں اس کی قائم کردہ تقویم جاری کی، جسے صنع جلالی کا نام دیا گیا۔ بہرحال نظام الملک توسی اور عمر خیام دونوں شہر میں داخل ہوئے۔ ایک حویلی کے سامنے جب نظام الملک رک گیا تب خیام نے اسے مخاطب کیا: خواجہ بزرگ، جو کام سلطان نے آپ کے سپرد کیا ہے وہ آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی رہائش گاہ کی طرف لوٹ جاؤں۔ نظام الملک توسی نے جب مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی تب عمر خیام وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جس حویلی کے سامنے نظام الملک توسی رکا تھا، اس کے دروازے پر اس نے دستک دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے کسی کی آواز سنائی دی: کون ہے؟ نظام الملک توسی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا: اخیموت، دروازہ کھولو، میں نظام الملک توسی ہوں۔ دروازہ کھولا تو سامنے اخیموت کھڑا تھا۔ وہ پریشان اور فکر مند تھا۔ نظام الملک توسی نے آگے بڑھ کر پرجوش انداز میں اخیموت سے مصافحہ کیا، پھر اس سے مخاطب کر کے کہنے لگا: میں ایک انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اخیموت نظام الملک توسی کی اس گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحہ اندرونی حصے سے اخیموت کی بیوی صفنیہ نمودار ہوئی اور اپنے شوہر اخیموت کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھ لیا: کس نے دروازے پر دستک دی ہے؟ اخیموت نے مڑ کے اپنی بیوی صفینہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا: فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، دستک دینے والے ہمارے محترم نظام الملک توسی ہیں۔ اس پر صفینہ نے کسی قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: اگر نظام الملک تشریف لائے ہیں تو پھر انہیں باہر کیوں کھڑا کر رکھا ہے؟ انہیں اندر لائیں۔ ساتھ ہی صفینہ نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور بلند آواز میں کہنے لگی: زوباہ ازیاد، میری بیٹیوں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
دستک دینے والے نظام الملک توسیع ہیں، تم دونوں باہر آ سکتی ہو۔ نظام الملک کو لے کر اخیموت دیوان خانے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر تک سفینہ اور اس کی دونوں بیٹیاں زوبا اور غریاد بھی دیوان خانے میں داخل ہوئیں۔ زوبا کمرے میں داخل ہوتے وقت اپنے حسن، اپنی خوبصورتی کی بنا پر ایسے لگی تھی جیسے وقت کے صحیفوں میں خوابوں کے رنگین سنسار اٹھ کھڑے ہوئے ہوں یا فضاؤں کے نشیلے ماحول میں برق و شعلہ کی لپک گونج گئی ہو۔ اس کے لب مہکوں، اس کا رخ گلگوں اسے ایسے حسین، ایسے خوبصورت بنائے ہوئے تھا جیسے جادوئی بابل اور سحر سامری پر دہن داؤدی چھا گیا ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت اس نے کچھ اس انداز میں نظام الملک توسیع سے سلام کیا تھا جیسے بے خواب راتوں میں سنہری گھٹائیں بج اٹھی ہوں یا دشت کوہسار میں دھیمی دھیمی ہدی کی آوازیں ابھری ہوں۔ وہ خمار شام میں صبح کی مستی اور نسوانی حیا کے گھل جانے والے رنگوں جیسی پرکشش تھی، حسین ایسے جیسے غنچوں نے جامہ شبنم پہن لیا ہو۔ مجموعی طور پر اپنے حسن، اپنی خوبصورتی، اپنی کشش و جاذبیت میں وہ کچھ اس طرح تھی جیسے شمسی شعاعوں، ضیائے نجوم، جوان چاند کی چاندنی، شفق و برق سوزوں شعلوں کا مجسمہ بنا کر اس میں شبنم کی طلاوت، جاذبیت کا ریشم، حیا کے رنگ، غنچوں کی شادبی، حسن کی تمکنت، وحشت، تجمل، شوکت، کونپلوں کے گداز جذبے، کلیوں کی شادمانی نسوانیت بھر دی گئی ہو۔ زوبا کی بڑی بہن غریاد بھی حسین تھی لیکن قد کاٹ اور جسمانی کشش میں اس سے کم تھی۔ تینوں ماں بیٹی آگے بڑھ کر اخیموت کے قریب ہو بیٹھی تھیں۔ پھر گفتگو کا نظام الملک توسیع نے اخیموت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اخیموت، میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں ایک انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نظام الملک رک گیا، اسی لیے کہ اخیموت پہلے ہی بول پڑا، جس موضوع پر آپ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں اس کی ہمیں خبر ہو چکی ہے۔ اس حویلی کے اطراف میں جو سلطان نے ہماری حفاظت کے لیے مسلح جوان مقرر کیے ہوئے ہیں، ان میں سے تھوڑی دیر پہلے ایک نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس حویلی کا مالک ارسلان سمرقند سے نیشا پور لوٹ آیا ہے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں حویلی خالی کرنا ہوگی اور جو اس شخص سے باغ کا ٹھیکہ ہمیں دیا گیا ہے اس سے بھی محروم کیا جا رہا ہے تو یقین جانیے ہمیں کوئی دکھ نہ ہوگا۔ ہم سلطان کے ویسے ہی ممنون کہ انہوں نے یہاں ہمیں پناہ دے رکھی ہے اور ہم امرا موسیٰ کی ذلت اور اس کی خون خواری سے محفوظ ہیں۔ دم لینے کے لیے جب اخیموت رکا تو مسکراتے ہوئے نظام الملک توسیع بول پڑا، اخیموت، تمہارے انداز درست نہیں، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ پہلے سنو تو۔ پھر نظام الملک نے سمرقند کے والی شہاب الدین کی بغاوت کھڑی کرنے، ارسلان کے اس میں حصہ نہ لینے کی پاداش میں اس کے ماں باپ، بہن بھائی کے مارے جانے، سمرقند سے نیشا پور آنے اور چوگان کے میدان میں جو سلطان کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اس کی ساری تفصیل کہہ دی۔ نظام الملک سے یہ ساری تفصیل سن کر اخیموت، اس کی بیوی سفینہ، بیٹی زوبا اور غریاد چاروں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ پھر گفتگو کا آغاز اخیموت نے کیا۔ نظام الملک کی طرف سے دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، خواجہ بزرگ، یہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہے۔ وہ اس حویلی کا مالک ہے، جو باغ ہمیں ٹھیکے پر دیا گیا ہے وہ اس کا بھی مالک ہے۔ اب اگر وہ اپنی حویلی چھوڑ کر لشکر گاہ میں رہے تو بھی اس کی حق تلفی ہے۔ اگر اس کے باغ کی ساری آمدنی ہم اپنی گزر بسر پر خرچ کر دیں اور اسے نہ دیں تب بھی یہ حق تلفی ہے۔ خواجہ بزرگ، کیا ایسا ممکن نہیں
کہ وہ لشکرگاہ میں رہنے کے بجائے یہاں اپنی حویلی کے ایک حصے میں رہے۔ یہ حویلی کافی بڑی ہے۔ اس حویلی سے اس کے باپ، اس کی ماں، بہن بھائی کی یادیں وابستہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا بے حد دکھ اور صدمہ ہوا ہے کہ اس کے ماں باپ اور بہن بھائی کو سمرقند میں قتل کر دیا گیا ہے۔ جو آپ نے کہا ہے، اس تفصیل کے مطابق وہ ایک دکھی انسان ہے اور اسے تعلیق قلب کی ضرورت ہے۔ اس حویلی سے چونکہ اس کی خاندان کی یادیں وابستہ ہیں، میرے خیال میں یہاں رہتے ہوئے اسے قلبی سکون بھی ملے گا۔ اور پھر اس نے جو یہ کہا ہے کہ باغ کی جس قدر آمدنی ہو، اس سے پہلے ہم اپنی گزر بسر کریں، اگر کچھ بچ جائے تو اسے دے دیں۔ میرے خیال میں یہ بھی ناروا اور ناحق بات ہے۔ جہاں تک میری سوچ کام کرتی ہے، باغ کی جس قدر آمدنی ہو وہ اس کے سامنے ساری پیش کی جانی چاہیے۔ اس میں سے اپنی مرضی کے مطابق جس قدر وہ چاہے ہماری محنت کا حق سمجھتے ہوئے ہمیں دے دے، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اور سعادت یہی ہے کہ نشاپور شہر میں سلطان ملک شاہ نے ہمیں پناہ دے دی ہے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اب تک امر موسیٰ کے ہاتھوں ہم ذلیل و خوار ہو کر موت کی نیند سو چکے ہوتے یا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ اخیموت رکا۔ اس دوران اس کی بیوی سفینہ نے نظام الملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، خواجہ بزرگ، جو کچھ میرے شوہر نے کہا ہے یہ بالکل درست ہے۔ اگر وہ نوجوان اپنی حویلی چھوڑ کر لشکرگاہ میں رہے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ میرے خیال میں آپ ایک بار اس سے ہماری ملاقات کروائیں۔ ویسے بھی وہ آج ہی نشاپور شہر میں داخل ہوا ہے۔ یہ حویلی اس کی اپنی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج اس حویلی میں ہم اس کی ضیافت کریں۔ ضیافت کے دوران میں اس سے گفتگو کرنا چاہوں گی۔ میرے شوہر اخیموت کو ایک محافظ نے اس کے متعلق تفصیل بتا دی ہے۔ اس گفتگو کے مطابق وہ انتہا درجہ کا جرأت مند، بہادر، شجاع اور جانثار قسم کا جوان ہے اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ساتھ لا انتہا قسم کا خلوص بھی رکھتا ہے۔ تبھی اس نے اپنی ماں، بہن، بھائی کی موت کو قبول کر لیا، لیکن سمرقند میں سلطان کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے میں حصہ نہیں لیا۔ کیا اب ایسا ممکن نہیں کہ آپ میرے شوہر کو لشکرگاہ میں اپنے ساتھ لے جائیں، وہاں اس کی ملاقات ارسلان سے کروائیں اور اسے کہیں کہ آج رات کا کھانا وہ ہمارے ساتھ کھائے؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ یہاں قیام کرے، اس لیے کہ اس کے یہاں قیام کرنے سے ہم اپنے آپ کو پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ اور پرامن خیال کریں گے۔ میرے خیال میں آپ میری بات پر توجہ کریں گے۔ سفینہ کے خاموش ہونے پر اس کے شوہر اخیموت نے نظام الملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، خواجہ بزرگ، آپ جانتے ہیں سلطان کے بڑے بڑے سالار، جن میں قیم الدولہ، بدران، برقسک اور ایسے ہی کچھ دوسرے سالار ہیں، وہ سب اپنی اپنی حویلیوں میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے، یہ ارسلان بھی قیم الدولہ، بدران اور برقسک کے درجے کا سالار ہے۔ وہ اس کا یوں اکیلے اپنی حویلی چھوڑ کر لشکرگاہ میں رہنا میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی کی بات ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں لشکرگاہ میں اس سے گفتگو کرنا پسند کروں گا۔ نظام الملک مسکرایا، پھر اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو اٹھو میرے ساتھ، دونوں لشکرگاہ کی طرف چلتے ہیں۔ نظام الملک کے اس فیصلے پر اخیموت کے چہرے پر ہی رونق نہیں آئی تھی، بلکہ سفینہ غریاد زوبا بھی مسکرا دی۔ پھر اخیموت کو لے کر نظام الملک کی حویلی سے نکل گیا۔ السلام علیکم۔ قسط نمبر 2، سلطان ملک شاہ سلجوقی کی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب ارسلان قیم الدولہ، برقس اور بدران کے ساتھ لشکرگاہ